السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي اوضح لعباده طرق الهداية ويسر لهم اسباب النجاة والوقاية وانزل كتابا يشتمل على العلم والدراية نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أيد الله به الدين ونصره بالحماية صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون۔ میرے معزز اور محترم مشائخ اعظام اور سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان یہ نسیان سے ہے، اس سے بھول چول اور رب تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی ہو جاتی ہے۔ گناہ اور نافرمانی کا ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ انسان گناہوں پہ اصرار کرنے لگے، توبہ اور استغفار کو ترک کر دے اور گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جائے۔ یہ اللہ رب العزت کی عنایت اور رحمت ہے کہ اللہ رب العزت انسان کی گناہ پہ فوری پکڑ نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العزت انسان کو مہلت دیتے۔ اگر اللہ رب العزت لوگوں کو مہلت نہ دے تو روئے زمین پہ کوئی بھی چلتا پھرتا نظر نہ آئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اللہ رب العزت اگر گناہوں پہ لوگوں کی فوری پکڑ کرنے لگ جائے تمہیں روئے زمین پہ کوئی بھی زیرو شخص نظر نہ آئے۔ اللہ رب العزت مہلت دیتے ہیں، لیکن گنہگار کبھی بھی اللہ رب العزت کی پکڑ مخفی تدبیر اور چال سے بے خوف اور بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ کیا تم اللہ رب العزت کی پکڑ سے بے خوف اور امن میں آ گئے ہو؟ وہی لوگ اللہ رب العزت کی پکڑ سے بے خوف اور بے فکر ہوتے ہیں جو لوگ خسارہ پانے والے ہوتے ہیں۔ اسماعیل بن رافع رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے الامن من مکر اللہ اقامت العبد علی الذنب یتمنى علی اللہ المغفرہ۔ اللہ رب العزت کی پکڑ سے بے خوف ہونے کا یہ معنی ہے کہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے اور بس اللہ پہ امید لگائے رکھے کہ اللہ تو معاف کرنے والا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ
أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. کیا لوگ جو خفیہ تدبیریں کرتے ہیں وہ امن میں آ گئے ہیں کہ اب اللہ رب العزت انہیں عذاب نہیں دیں گے؟ اللہ رب العزت چاہیں تو جس زمین پہ چل رہے ہیں اللہ اسی زمین میں دلسا کے رکھ دیں، یا وہ زمین پہ چل پھر رہے ہوں اور اللہ رب العزت انہیں پکڑ لیں، اللہ کو کون عاجز کر سکتا ہے؟ اللہ خوف کے ذریعے بھی انہیں پکڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رب العزت سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کرنے والا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ بھی ہے، الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والامن من مکر اللہ، کہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے اور اللہ کی تدبیر اور چال سے بے خوف اور بے فکر ہو جائے، والقنوط من رحمت اللہ، انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی رہبر سید ولد آدم، کیسی شخصیت اور ایسی ہستی مبارک ہیں کہ جنہوں نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کا خوف کتنا تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی کہ جب بھی بادلوں کو آتے دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بدل جایا کرتا۔ سیدہ سوال کرتی اللہ کے رسول، یہ بارش کے جب بادل آتے ہیں لوگ تو مسکراتے ہیں کہ یہ بارش ہونے والی ہے، لیکن آپ کا چہرہ انور بدل جاتا ہے، وجہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یؤمنی ان یکون فیہ عذاب، عائشہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ان بادلوں کے ذریعے اللہ عذاب نہ برسانے والا، کہ قوم ہود جو قوم عاد تھی اللہ رب العزت نے انہی بادلوں کے ذریعے انہیں عذاب دیا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم۔ قوم عاد نے جب بادلوں کو آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو می برسائیں، لیکن اللہ رب العزت نے جب وہ بادل آئے لوگ اس بادل کے نیچے اکٹھے ہو گئے، اللہ نے آگ برسائی اور پوری قوم کو خاک سر کر کے رکھ دیا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، مومن جب نیک کام کرتا ہے لیکن اس کے دل میں خوف بھی ہوتا ہے، وہ ڈر بھی رہا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے قبول نہ کیا تو پھر میں کہاں جاؤں۔ والمنافق يعمل بالمعاصي وهو آمن، منافق جو ہے وہ گناہ پہ گناہ بھی کرتا جاتا ہے لیکن بے خوف بے فکر ہوتا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ مومن اور منافق کے عمل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبا كأنه قائد تحت جبل يخاف ان يقع عليه، مومن گناہ کو یوں سمجھتا ہے جب گناہ ہو جائے کہ شاید وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، ابھی کوئی پہاڑ کا حصہ لڑکتا ہوا آئے گا اور مجھے کچل کے رکھ دے گا، فوری توبہ کی طرف آ جاتا۔
جبکہ فاجر انسان یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفی، فاجر انسان گناہ کو یوں سمجھتا ہے جیسے کوئی مکھی آئی تھی اس کے ناک پہ بیٹھ گئی ہے اور وہ ہاتھ سے اشارہ کرتا اور مکھی اڑ جاتی، اس سے کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ دوسری بات، گنہگار کبھی بھی اللہ رب العزت کی دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے۔ اللہ رب العزت مہلت ضرور دیتے ہیں لیکن اس مہلت کو اپنے حق میں کبھی بہتر نہ سمجھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اللہ کے رسول یہ آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ ان کو مہلت دے دیں، ان کو ڈھیل دے دیں، اور ان قریب اللہ رب العزت انہیں پکڑیں گے، اور اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ کافر کبھی نہ یہ سمجھیں کہ اللہ کی دی ہوئی مہلت ان کے حق میں بہتر۔ اللہ اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ یہ گناہ میں اور زیادہ بڑھ جائیں۔ سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ گناہ کریں اور اللہ گناہ پہ مہلت دے دیں، سمجھ لو یہ بھی اللہ کی سزا ہے، کیونکہ انسان کے جتنے گناہ زیادہ ہوتے جائیں گے پکڑ اور عذاب بھی تو اتنا ہی سخت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیملی الظالم فاذا اخذہ لم یفلت، اللہ ظالم کو مہلت ضرور دیتے ہیں لیکن اللہ رب العزت جب پکڑنے پہ آتے ہیں پھر اللہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کیا کرتے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اللہ رب العزت جب کسی بستی پہ گناہ اور ظلم شروع ہو جاتا ہے اللہ مہلت دیتے، پھر اللہ رب العزت کی جب پکڑ آتی ہے اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوا کرتی۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُوَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ ظالم کبھی نہ سمجھیں کہ اللہ اس کے ظلم سے غافل ہے، اللہ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں اور اللہ نے مہلت دی ہے قیامت کے دن تک، جب آنکھیں چندیا جائیں گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ تاریخ انسانیت کتنے ہی ایسے واقعات سے بری ہوئی ہے کہ جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر سمجھا، پھر اللہ رب العزت کا عذاب نے انہیں آ لیا۔ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا تھا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ نے اسے مہلت دی، اور مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے لوگ اس کے پاس آتے اور کہتے کہ بارش کی ضرورت ہے، وہ فرعون کہتا کل بارش ہو جائے،
اور اس نے ایک بلند عمارت بنوائی ہوئی تھی، اس پہ چڑھ جاتا اور جا کے کہتا اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ خالق آپ ہی، میں تو ایسے کہہ دیتا ہوں لوگ مان لیتے ہیں اللہ لوگوں کو بارش کی ضرورت ہے بارش برسا دے ورنہ لوگوں کا اعتماد خراب ہو جائے گا، اور مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ پھر بارش برسا دیا کرتے، اتنی مہلت۔ لیکن جب اللہ رب العزت پکڑنے پہ آئے تو اللہ نے قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا کہ آج بھی اس کا جسد اور جسم جو ہے وہ مصر کے میوزیم کے اندر موجود ہے۔ قارون بھی تھا کہ اللہ رب العزت نے اتنے بڑے خزانے اس کو دے دیے، جب اس نے یوں کہہ دیا انما اوتیتہ علی علم، یہ میری فہم و فراست ہے، یہ میری سمجھداری ہے کہ مال کیسے جمع کرنا تھا، میں نے کر لیا ہے، اور اللہ رب العزت کے حق کو بھول گیا، تو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اس کو زمین پہ دنسا دیا اور وہ دنستا ہی چلا جا۔ ابو عبیدہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایسا جملہ زبان سے بول دیتا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ میں نے کتنا بڑا جملہ بول دیا ہے، اللہ پکڑنے پہ آئے تو صرف اس ایک جملے پہ ہی انسان کو عبرت کا نشان بنا دیتا۔ کان فی بنی اسرائیل ملک یقول لا اعلم اليوم احدا اعز منی، بنی اسرائیل کے بادشاہ کا تکبرانہ گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگا میں نہیں جانتا کہ آج کوئی مجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے۔ فبعث اللہ الیہ اضعف خلق، اللہ رب العزت نے سب سے کمزور اپنی مخلوق کو بھیج دیا جس کو آج مچھر کہا جاتا ہے، جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ اس کی نوز میں داخل ہوا اور دماغ تک پہنچ گیا، اور جب وہ دماغ میں جا کے بن بناتا وہی بادشاہ لوگوں سے کہتا میرے سر کے اوپر جوتے مارو مجھے سکون ملتا، لوگ مارتے گئے، اللہ نے ذلیل و خوار کیا، پھر کہا جوتوں سے سکون نہیں ملتا کوئی بڑی چیز مارو، لوگ مارتے گئے اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تکلم ملک من الملوک بکلمہ وہو جالس علی سریری، ایک بادشاہ تکبرانہ گفتگو کر رہا تھا اور اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے جب تکبرانہ گفتگو شروع کی اللہ نے اسے کسی اور مخلوق میں بدل دیا، پھر عبداللہ بن عباس فرماتے میں نہیں جانتا کہ وہ مچھر بن گیا تھا کہ مکھی بن گیا تھا۔ سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ مجھے طعمہ بن عمر رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا، انسان جب کسی پہ ظلم کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میں نے تو قاضی اور چیف جسٹس کو خرید لیا ہے، اللہ رب العزت کو تو کوئی نہیں خرید سکتا، اللہ رب العزت کی لاٹھی بے آواز ہوتی۔ طعمہ بن عمر رحمت اللہ علیہ کہتے میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ میں نے ایک شخص کو سنا وہ یوں دعا کر رہا تھا اللہ مجھے معاف کر دے۔ طعمہ بن عمر کہتے ہیں پریشان ہوا یہ کیا دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، یقین ہے کہ آپ معاف نہیں کریں گے۔ میں نے سے کہا تم یہ کیوں دعا کر رہے ہو؟ کہا گناہ ہی اتنا بڑا، کہا کیا گناہ کر لیا ہے؟ کہا ہوا یوں کہ سیدنا عثمان بن عفان خلیفۃ الثالث کا زمانہ تھا اور سبائیوں نے یہ آواز اٹھائی کہ آپ نعوذ باللہ انصاف نہیں کرتے، آپ جو ہیں نعوذ باللہ خائن ہیں۔ میں اور میرا دوست بھی ان کی باتوں پہ آ، میں اور میرا دوست بیت اللہ میں بیٹھے تھے تو ہم نے یہ نظر مان لی کہ اگر مجھے موقع ملا اور سیدنا عثمان شہید کر دیے گئے تو میں ان کے کفن کھول کے نعوذ باللہ تھپڑ ماروں۔ وقت آ گیا جب سبائیوں نے آپ کو شہید کر دیا، میں گھر میں داخل ہوا، میں بھی تھا میرا دوست بھی تھا، اور سیدنا عثمان شہید ہوئے تھے اور سیدہ نائلہ کی گود میں ان کا سر مبارک۔ میرا دوست آگے بڑھا اور کہنے لگا ہم دونوں نے نظر مانی ہے، آپ پردے کپڑے کو ہٹائیں، ہم نے نظر پوری کرنی۔ سیدہ نائلہ فرماتی جانتے ہو یہ کون سی ہستی ہے؟
یہ وہ ہستی ہے کہ دنیا میں تھے، اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ یہ وہی شخصیت ہے جنہوں نے زمین خرید کے دی تو آج مسجد نبوی قائم ہے۔ یہ وہی ہستی ہے کہ مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی تو بحر روما خرید کے دیا تھا۔ کہتے یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ میرا دوست ڈر گیا اور پیچھے ہو گیا۔ پھر میں آگے بڑھا، میں نے کہا میں نے تو نظر پوری کرنی ہے۔ میں نے اپنی نظر پوری کی، کپڑا ہٹایا اور سیدنا عثمان کو نعوذ باللہ تھپڑ مارا۔ سیدہ عائشہ کہنے لگی اللہ اس شخص نے ظلم کیا ہے، میں 3 بد دعائیں دیتی ہوں، جس ہاتھ سے تھپڑ مارا ہے اللہ اس کو شل کر کے رکھ دے، اللہ تمہیں اندھا کر دے، اور میری بد دعا ہے کہ اللہ تمہیں ضرور جہنم میں داخل کرے۔ میں نے اس کا ہاتھ دیکھا تو وہ واقعی بالکل لکڑی کی طرح سوکھ چکا تھا۔ میں نے اس کی آنکھیں دیکھی تو وہ نبینا ہو چکا تھا، اور وہ ساتھ کہہ رہا تھا مجھے یقین ہے اللہ مجھے جہنم میں بھی داخل کرے۔ ظالم جب ظلم پہ اتر آئے اللہ رب العزت دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا دیتے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر بن فاروق، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، انہوں نے کوفہ کا انہیں گورنر بنا دیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچتے اور کوفہ کے لوگ تھے وہ کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتے، جو بھی گورنر بن کے آتا اس کے بارے میں برے برے خیالات اور شکایات سیدنا عمر تک پہنچاتے۔ انہوں نے شکایت پہنچا دی کہ یہ سعد بن وقاص جو ہیں یہ ہمیں نماز ہی نہیں صحیح پڑھاتے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بولا نہیں، کہا سعد پتہ چلا ہے کہ تم نماز صحیح نہیں پڑھاتے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے عمر میں نماز صحیح نہیں پڑھاتا، میں تو وہی نماز پڑھاتا ہوں جو اللہ کے رسول کے پیچھے میں نمازیں پڑھتا رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف چاہیا کرتے، ایک شخص کو بھیجا قاصد بنا کے، کہا جاؤ کوفہ کی مساجد کے اندر اعلان کرو کہ سعد بن وقاص کے بارے میں کیا شکایات ہیں۔ قاصد پہنچتا ہے کوفہ میں، مساجد میں اعلان ہوتا ہے، ایک مسجد میں ابو مسعدہ شخص کھڑا ہوتا ہے، کہا پوچھنے آ ہی گئے ہو؟ تو سعد کے اندر 3 شکایتیں، کان لا يعدل فی القضیہ، جب فیصلے کی بات آتی ہے تو انصاف نہیں کرتے، ولا یقسم بالسویہ، جب تقسیم کرنے کی باری آتی ہے تو انصاف نہیں ہوتا، ولا یسری بالسریہ، یہ تو کبھی جہاد میں بھی نہیں جاتے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچتی ہے تو کہا اللہ اس نے 3 بہتان 3 الزام لگائے ہیں، میں بھی 3 ہی بد دعائیں دیتا ہوں۔ اللہم ان کنت کاذبا فاعمی بصرا، اللہ یہ جھوٹا ہے تو اس کی آنکھوں کو اندھا کر، واطل عمرہ، اللہ اس کی عمر کو لمبا کر، وعرضہ للفتن، اللہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر۔ تاریخ لکھتی ہے وہی شخص تھا کہ نبینا ہو گیا، وہی شخص تھا کہ اتنی بڑی اللہ نے عمر دی کہ اس کی جو پلکیں تھی اب وہ اٹھا نہیں کرتی۔ پھر وہی شخص تھا کہ کوفہ کی گلیوں میں لیٹا ہوتا تھا، پائی پائی کو ترسا کرتا تھا اور مشیزہ عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا، فتنوں میں پڑ گیا۔ مسلمان کبھی بھی اللہ رب العزت کے عذاب سے بے خوف اور بے فکر نہیں ہوتا، وہ توبہ کرتا ہے، کبھی بھی اللہ رب العزت کی دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہیں سمجھتا۔ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے جب گناہ ہوا فوری توبہ اور استغفار کر لیتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ ایمان والوں سے جب گناہ ہو جائے
فوری اللہ کو یاد کرتے، گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے. انہیں علم ہوتا ہے کہ معاف کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہ اللہ سے توبہ اور تائب ہو جاتا. جو انسان گناہوں پہ توبہ کرتا رہتا ہے اللہ اسے عذاب نہیں دیتے. مفسرین نقطہ بیان کیا کرتے زندگی میں استغفار کو کبھی نہ جانے دینا، اللہ رب العزت تمہیں عذاب نہیں دے گا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ ایسی قوم کو کبھی عذاب نہیں دیتے جو اللہ سے معافی اور بخشش مانگتی رہتی. دوسرا کام، جب بھی گناہ ہو جائے فوری کوئی نیکی کر لیا کرے، یہ نیکی آپ کے گناہ کو مٹا دے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اوصنی بوصیہ، اللہ کے رسول کو نصیحت کر. فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، معاذ جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہا. قلت زدنی، کہا اللہ کے رسول اور کوئی نصیحت کر دے. فرمایا واتبع السیئۃ الحسنہ تمحها، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے فوری نیکی کر لینا، یہ نیکی تمہارے گناہ کو مٹا دے. بنی اسرائیل کی وہ عورت بھی تھی، ساری زندگی اس نے بے حیائی اور فحاشی میں گزار دی. صرف اللہ کی مخلوق کو پانی پلایا تھا کہ اللہ نے اس کے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے. اور سلف صالحین کا کتنا پیارا یہ رویہ ہوا کرتا تھا، جب کسی شخص کو دیکھتے کہ گناہ پہ لگا ہوا ہے اس کو پاس بٹھاتے اور کہتے اذنبت ذنبا، کیا گناہ کر لیا ہے؟ قال نعم، وہ کہتا ہاں گناہ ہو گیا. قال فعلمت ان اللہ قد كتبه عليك، جانتے ہو اللہ نے یہ گناہ لکھ بھی دیا ہے؟ کہا جانتا ہے. قال فاعمل حتى تعلم ان اللہ قد محاه، پھر ایسا کرو نیکی کرنا شروع کر دو جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ اللہ نے جو گناہ لکھا ہے اللہ نے مٹا دیا ہے. جب بھی گناہ ہو فوری نیکی کر لیا. تیسرا کام، نماز کی طرف آ جائے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل يذنب ذنبا فيقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله الا غفر الله له. کسی بھی شخص سے گناہ ہو جائے وہ باوضو ہو، 2 رکعت ادا کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اس شخص کو معاف کر دے. آخری بات، انسان سے گناہ ہو جائے اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ دے دیا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقہ تطفئ غضب الرب، انسان صدقہ دے دیتا ہے تو یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. الصدقہ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، صدقہ تو گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو مٹا دیتا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے اور اپنے بیٹوں کو نصیحت کیا کرتے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا
واللہ خبیر بما تعملون۔ لوگوں اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ کر دو قبل اس کے کہ موت کا فرشتہ آ جائے، پھر انسان یہ کہے کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں صدقہ کر دوں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ مفسرین یہاں لکھتے ہیں کہ انسان کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ اللہ اتنی مہلت دے دے کہ میں تلاوت قرآن کر لوں، اللہ مہلت دے دے میں نماز کا پابند بن جاؤں۔ انسان کسی اور نیک عمل کی بات نہیں کرے گا، کیا کہے گا؟ اللہ اتنی مدد دے دے کہ میں صدقہ کر لوں اور نیک لوگوں میں شامل ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے بیٹے پاس بیٹھے ہوئے، کہا ابا جا رہے ہیں دنیا سے کوئی نصیحت کریں۔ کہا بیٹو زندگی میں کبھی صاحب الرغیب کو نہ بھول جانا۔ صاحب الرغیب کون؟ آج صاحب الرغیب بنی اسرائیل کا وہ شخص ہے جس نے 70 سال اللہ کی عبادت میں گزارا ہے، پھر اپنے معبد خانے سے باہر نکلتا ہے اور 7 راتیں فحاشی اور اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے، اور پھر چلتا ہوا ندامت پریشانی ہوتی ہے کہ گناہ ہو گیا ہے، ایک تندور کے پاس چلا جاتا ہے، وہاں سے روٹی لیتا ہے، دیکھتا ہے کہ ضرورت مند اور سکھا شخص بیٹھا ہوا ہے تو وہ روٹی اس کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے، اس بات اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے اور اس کی مدد کر لی جاتی ہے۔ اب اللہ رب العزت تعاذر میزان لگاتے ایک پلڑے میں 70 سالہ عبادت رکھ کی جاتی ہے، اور ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دوسرے پلڑے میں وہ 7 راتوں کا گناہ رکھا جاتا ہے۔ کہا بیٹو وہ 7 راتوں کا جو گناہ تھا وہ پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، 70 سالہ عبادت ہلکی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت پوچھتے ہیں میرے بندے کہیں کوئی اور دیکھی تو نہیں رہ گئی؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ ہاں وہ 2 روٹیوں کا صدقہ رہ گیا ہے، اللہ کہتے ہیں انہیں بھی لے آؤ۔ جب وہ 70 سالہ دیکھیں کے ساتھ 2 روٹیوں کا صدقہ رکھا جاتا ہے، دیکھیں کا پلڑا باری ہو جاتا ہے۔ اب موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے بیٹو اس شخص کو یہ صاحب الرغیب کو نہ بھول جانا، جب گناہ ہو توبہ کر لینا، تمہاری نیکیوں کا پلڑا باری رہے گا۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں گناہ ہونے پہ فوری توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، الہ العالمین ہمیں کامل ایمان نصیب فرما دے، سنت نبوی کو بنانے کا شوق پیدا کر دے، الہ العالمین ہمیں اسلام کی حالت میں رکھنا، ایمان کی حالت میں موت دینا، اس حالت میں دنیا سے بلانا کہ الہی ہماری زبان پہ کلمہ توحید اور جنت ہماری منتظر ہو۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔